السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم پڑھنے والے ہیں کتاب نصاب الصرف کا سبق نمبر 2۔ تو آئیے بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 2، کلمہ اور اس کی مختلف تقسیمات۔ کلمہ اور اس کی مختلف تقسیمات۔ کلمہ، سب سے پہلے ہم پڑھیں گے کلمہ کسے کہتے ہیں۔ کلمہ ہر و معنی لفظ کو کلمہ کہا جاتا ہے۔ ہر وہ لفظ جس کا معنی ہو اسے کلمہ کہتے ہیں۔ ہر و معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ ہر و معنی لفظ کو کلمہ کہا جاتا ہے۔ ہر و معنی لفظ کو کلمہ کہا جاتا ہے، جیسے رجل، طفل۔ رجل کا بھی ایک معنی ہے، طفل کا بھی ایک معنی ہے۔ ہر و معنی لفظ کو کلمہ کہا جاتا ہے، جیسے رجل، طفل وغیرہ۔ سہ اقسام۔ سہ اقسام کسے کہتے ہیں؟ فارسی میں 3 کو سہ کہتے ہیں۔ 3، یہ فارسی کی گنتی ہے۔ سہ یعنی 3۔ سہ اقسام، اقسام یہ قسم کی جمع ہے۔ فارسی میں 3 کو سہ کہتے ہیں اور اقسام یہ قسم کی جمع ہے، سہ اقسام۔ تو سہ اقسام کسے کہتے ہیں؟ یہ بہت ہی ضروری ہے، ان کا یاد کرنا بہت ضروری ہے، تو اسی لیے آپ سب یاد کر لیں بہت اچھے سے اور پھر اپنی کاپی پر بھی لکھ لیں۔ کلمے کی 3 اقسام۔ سہ اقسام کسے کہتے ہیں؟ کلمے کی 3 اقسام، اسم، فعل اور حرف۔ اسم، فعل، حرف کو سہ اقسام کہتے ہیں۔ سہ اقسام کسے کہتے ہیں؟ کلمے کی 3 اقسام، اسم، فعل، حرف کو سہ اقسام کہتے ہیں۔ اب آ گیا شش اقسام۔ شش کہتے ہیں 6 کو۔ شش اقسام، کلمے کی 6 اقسام: ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی کو شش اقسام کہا جاتا ہے۔ شش اقسام کسے کہتے ہیں؟ کلمے کی 6 اقسام: ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی کو شش اقسام کہا جاتا ہے۔ ہفت اقسام۔ ہفت کہتے ہیں 7 کو۔ ہفت کہتے ہیں 7 کو۔ کلمے کی 7 اقسام: صحیح، محموز، مضاعف، مثال، اجوف، ناقص اور لفیف کو ہفت اقسام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ کلمے کی 7 اقسام: صحیح، محموز، مضاعف، مثال، اجوف، ناقص اور لفیف کو ہفت اقسام کہتے ہیں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ سہ اقسام کا بیان۔ اب جو ہم نے سہ اقسام پڑھا ہے اس کو ہم اور ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ سہ اقسام کا بیان۔ سہ اقسام، اس سے مراد کلمے کی وہ 3 قسمیں ہیں۔ سہ اقسام، اس سے مراد کلمے کی وہ 3 قسمیں ہیں جو اپنے معنی پر مستقلہ دلالت کرنے یا نہ کرنے کے اعتبار سے بنتی ہیں، یعنی اسم، فعل، حرف۔ اس سے مراد کلمے کی وہ 3 قسمیں ہیں جو اپنے معنی پر مستقلہ دلالت کرنے یا نہ کرنے کے اعتبار سے بنتی ہیں، یعنی اسم، فعل، حرف۔ یعنی سہ اقسام کے اندر کلمے کی ان قسموں کو بیان کیا گیا ہے جو مستقلہ دلالت کرنے یا نہ کرنے کے اعتبار سے بنتی ہیں، جیسے اسم، فعل، حرف۔ اسم، پہلے ہم پڑھیں گے اسم کے بارے میں، پھر فعل، پھر حرف۔ نمبر 1، اسم۔ اسم وہ کلمہ جو دوسرے کلمے سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت کرے، یعنی وہ کلمہ جو دوسرے کلمے سے بغیر ملے اپنے معنی بتلائے، اپنے معنی پر دلالت کرے اور اس کا معنی کسی زمانے، ماضی، حال یا مستقبل سے ملا ہوا نہ ہو، جیسے زید، ضارب، منصور وغیرہ۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ کلمہ ہے جو دوسرے کلمے سے ملے بغیر اپنا معنی پر دلالت کرے اور اس کا معنی کسی زمانے، مستقبل، حال یا ماضی سے نہ ملتا ہو، اسے اسم کہتے ہیں۔ مثلا زید، زید یہ ایک انسان کا نام ہے، ایک شخصیت کا نام ہے، تو اس میں نہ تو کوئی زمانہ پایا جا رہا ہے
اور نہ ہی کوئی حرف ہے، بس یہ اپنا معنی خود بتاتا ہے، اسی کو اسم کہتے ہیں۔ ضاربن مارنے والا، ضاربن اس میں بھی کوئی زمانہ نہیں ہے۔ منصورن جس کی مدد کی گئی ہو، منصورن جس کی مدد کی گئی ہو، مدد کیا ہوا، تو یہ بھی اپنا معنی خود بتاتا ہے، اسی لیے یہ اسم ہے۔ یعنی ایسا کلمہ جو اپنے معنی پر خود دلالت کرے اور اس کا معنی کسی زمانے سے ملا ہوا نہ ہو، اس کو اسم کہتے ہیں۔ تو وہ کلمہ جو دوسرے کلمے سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت کرے اور اس کا معنی کسی زمانے، ماضی، حال یا مستقبل سے ملا ہوا نہ ہو، جیسے زید، ضارب، منصور وغیرہ، اس کو اسم کہتے ہیں۔ نمبر 2، فعل۔ فعل کسے کہتے ہیں؟ وہ کلمہ جو دوسرے کلمے سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت کرے اور اس کا معنی کسی زمانے، ماضی، حال یا مستقبل سے ملا ہوا ہو، جیسے نصرہ، مدد کی اس ایک مرد نے۔ وہ کلمہ جو دوسرے کلمے سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت کرے اور اس کا معنی کسی زمانے سے ملا ہو، یعنی فعل اس کلموں کو کہتے ہیں جو اپنے معنی پر دلالت کرے، خود دلالت کرے، کسی اور کا محتاج نہ ہو، لیکن اس کے ساتھ کوئی زمانہ بھی سمجھا جائے، مثلا ماضی، حال یا مستقبل، جیسے نصرہ، مدد کی اس ایک مرد نے۔ اب مدد کی تو مدد کب کی؟ ماضی، یہ ماضی کا صیغہ ہے، ماضی میں مدد کی، تو اس میں زمانہ ماضی سمجھا جاتا ہے، اسی لیے یہ فعل ہے۔ وہ کلمہ جو دوسرے کلمے سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت کرے اور اس کا معنی کسی زمانے، ماضی، حال یا مستقبل سے ملا ہوا ہو، وہ فعل ہے، اس کو فعل کہیں گے، جیسے نصرہ، مدد کی اس ایک مرد نے۔ حرف، وہ حرف اس کو کہتے ہیں، اس کلمے کو کہتے ہیں جو دوسرے کلمے، اسم یا فعل سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت نہ کرے، مثلا من، یعنی من کہتے ہیں سے، الی یعنی تک، یہ حرف ہیں۔ اب من کا مطلب ہوتا ہے سے، تو اس سے کوئی بھی معنی سمجھ نہیں آ رہا جب تک کوئی دوسرا کلمہ اس میں نہ ملایا جائے، جب تک اس کا معنی سمجھ نہیں آئے گا۔ تو حرف کا مطلب ہے وہ کلمہ ہے جو دوسرے کلمے اسم یا فعل سے ملے بغیر اپنا معنی پر دلالت نہ کرے، اسی کو حرف کہتے ہیں، من سے اور الی تک۔ پھر مشتق ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں۔ پھر مشتق ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلے ہم نے پڑھی تھی کہ سہ اقسام کا بیان، تو سہ اقسام یعنی جو اپنے معنی پر مستقل دلالت کرنے یا نہ کرنے کے اعتبار سے بنتی ہیں، لیکن اب ہم پڑھیں گے مشتق ہونے کے اعتبار سے۔ پھر مشتق ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں۔ پہلا مصدر، مشتق، جامد۔ اب مصدر کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم جس سے دوسرے کلمات مشتق یعنی بنتے ہوں اور وہ خود کسی سے مشتق نہ ہو، یعنی وہ خود کسی سے نہ بنتا ہو، اس کے اردو ترجمے میں نہ آتا ہے، جیسے نصر، مدد کرنا، ضرب، مارنا۔ وہ اسم جس سے دوسرے کلمات مشتق ہوں، یعنی دوسرے کلمات بنتے ہوں اور وہ خود کسی سے نہ بنے، وہ خود کسی سے مشتق نہ ہو، اور اس کے اردو ترجمے میں کیا آتا ہے؟ نہ، جیسے کھانا، پینا، مدد کرنا، لکھنا، پڑھنا، جیسے نصر، مدد کرنا، اس کو مصدر کہتے ہیں۔ اب آ گیا مشتق۔ نمبر 2، مشتق۔ وہ اسم جو مصدر سے بنایا جائے، جیسے ناصر، مدد کرنے والا۔ مشتق کیا ہے؟ وہ اسم جو مصدر سے بنایا جائے، جیسے ناصر، مدد کرنے والا۔ یہ ینصرو سے بنایا گیا ہے، کسی ینصرو سے بنایا گیا ہے، اور ینصرو نصر سے۔ مطلب مشتق وہ اسم ہے جو مصدر سے بنایا جائے، جیسے ناصر، مدد کرنے والا ہے۔ ناصر اس میں فاعل کا صیغہ ہے اور یہ مضارع سے بنا ہے، اس میں فاعل مضارع سے بنتا ہے۔ ناصر ینصرو سے بنایا گیا ہے، اور جو فعل مضارع ہے وہ مصدر سے بنایا گیا ہے، نصر سے۔ ینصرو سے بنایا گیا ہے اور ینصرو نصر سے۔ وہ اسم جو مصدر سے بنایا جائے، جیسے ناصر، مدد کرنے والا، یہ ینصرو سے بنایا گیا ہے اور ینصرو نصر سے، اسی کو مشتق کہتے ہیں۔ نمبر 3، جامد۔ وہ اسم جو نہ خود کسی سے بنا ہو اور نہ اس سے دیگر کلمات بنتے ہو، جیسے زید، بکر۔ وہ اسم
جو نہ خود کسی سے بنا ہو اور نہ اس سے دیگر کلمات بنتے ہو، جیسے زیدن بکرن، اس کو جامد کہتے ہیں۔ سوالات و مشق، یہ سوالات ہیں جس کو پڑھ کر ہمیں اس کے جواب دینے ہیں، اور پہلے یاد کرنا ہے، پھر یاد کرنے کے بعد اپنی اپنی کاپی پر لکھنا ہے، اور بہت ہی اہم ہے یہ، اس کو یاد کرنا بہت ہی ضروری ہے، ورنہ آگے جو نحو صرف کی کتابیں ہیں ان میں بہت ہی دقت ہونے والی ہے۔ اگر جو بھی یاد نہیں کرے گا اسے بہت دقت ہوگی، ان کا یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ سوال نمبر 1، 6 اقسام، 6 اقسام اور 7 اقسام کسے کہتے ہیں؟ ہمیں 6 اقسام کی تعریف بتانی ہے، پھر 6 اقسام کی تعریف بتانی ہے، پھر 7 اقسام کی تعریف بتانی ہے۔ 6 اقسام، کلمے کے 3 اقسام، اسم، فعل اور حرف کو 6 اقسام کہتے ہیں۔ 6 اقسام کسے کہتے ہیں؟ کلمے کی 3 اقسام، اسم، فعل، حرف کو 6 اقسام کہتے ہیں، ہم نے اوپر پڑھی تھی۔ اور 6 اقسام کسے کہتے ہیں؟ کلمے کی 7 اقسام، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد اور خماسی مزید فی کو 6 اقسام کہتے ہیں۔ 7 اقسام کسے کہتے ہیں؟ 7 اقسام، کلمے کی 7 اقسام، کلمے کی 7 اقسام، صحیح، محموز، مضاعف، مثال، اجوف، ناقص اور لفیف کو 7 اقسام کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2، اسم، فعل اور حرف کی تعریف مع مثال بیان فرمائیے۔ اس میں اسم، فعل اور حرف کی تعریف بیان کرنی ہے مثال کے ساتھ۔ اسم، فعل اور حرف۔ اسم وہ کلمہ جو دوسرے کلمے سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت کرے اور اس کا معنی کسی زمانے، ماضی، حال یا مستقبل سے ملا ہوا نہ ہو، جیسے زیدن، ضاربن، منصورن وغیرہ، یہ ہم نے اوپر پڑھا تھا، یہی اس کا جواب ہے۔ فعل وہ کلمہ جو دوسرے کلمے سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت کرے اور اس کا معنی کسی زمانہ، ماضی، حال یا مستقبل سے ملا ہوا ہو، جیسے نصرہ، مدد کی اس ایک مرد نے۔ حرف وہ کلمہ جو دوسرے کلمے، اسم یا فعل سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت نہ کرے، جیسے من یعنی سے، الا یعنی تک، یعنی اگر کوئی کرتا رہے سے تب اس کو کوئی بھی معنی سمجھ نہیں آئے گا جب تک کہ من کو کسی اسم یا فعل کے ساتھ نہ ملایا جائے۔ تو جب تک وہ دوسرے کلمے سے نہ ملے گا، جب تک وہ اپنے معنی پر دلالت نہیں کرے گا، کیونکہ حرف دوسرے کلمے کا محتاج ہوتا ہے۔ الف، درجہ ذیل کلمات میں سے 6 اقسام الگ الگ کریں۔ یہ ہمیں کلمات دے رکھے ہیں، اس میں ہمیں 6 اقسام الگ الگ کرنا ہے، یعنی 6 اقسام کسے کہتے ہیں؟ اسم، فعل، حرف ہمیں الگ کرنا ہے۔ ضربا، مارا اس ایک مرد نے، مارا، ضربا، مارا اس ایک مرد نے، مارا پتہ چلتا ہے کہ مارا گیا ہے کب؟ ماضی میں، تو اس میں ایک زمانہ بھی ساتھ ہے، تو ضربا یہ کیا ہے؟ فعل ہے۔ کیا ہے؟ فعل، کیونکہ فعل جو کسی دوسرے کلمے سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت کرے اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے، جیسے ضربا، تو اس کو کیا کہیں گے؟ فعل کہیں گے۔ مارا اس ایک مرد نے۔ علا، پر، اب ہم یوں کہتے رہیں علا یعنی پر، تو اس سے کوئی بھی معنی سمجھ نہیں آئے گا، یہ حرف ہے۔ کیونکہ حرف کسے کہتے ہیں؟ حرف اسے کہتے ہیں جو کسی دوسرے کلمے، اسم یا فعل سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت نہ کرے، اسے حرف کہتے ہیں۔ تو علا یہ حرف ہے، کیونکہ اس کا معنی بغیر کسی کلمے کے ملے ہوئے سمجھ نہیں آئے گا، کیونکہ اس کا معنی کسی کلمے کے بغیر سمجھ نہیں آئے گا۔ قلمن، قلمن پین، قلمن یہ اپنا معنی خود بتاتا ہے اور نہ ہی اس میں کوئی زمانہ پایا جاتا ہے۔ قلمن پین، قلمن ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اس کا ایک معنی ہے قلمن، تو اسے کہیں گے اسم۔ یہ اسم ہے کیونکہ یہ اپنے معنی پر خود دلالت کرتا ہے اور یہ کسی اور کا محتاج نہیں ہوتا۔ قراستن کاپی، اس سے بھی اپنا معنی سمجھ میں آتا ہے، تو یہ بھی اپنے معنی پر خود دلالت کرتا ہے، لہٰذا یہ اسم ہے۔ نصرہ، مدد کی اس ایک مرد نے، مدد کی، نصرہ، اس میں معنی کے ساتھ ساتھ ایک زمانہ بھی پایا جاتا ہے، اسی لیے یہ فعل ہے۔ نصرہ، مدد کی اس ایک مرد نے۔
فعل، یہ فعل ہے کیونکہ فعل اپنے معنی پر خود دلالت کرتا ہے اور اس کے ساتھ ایک زمانہ بھی پایا جاتا ہے۔ ینصرنا، ینصرنا مدد کی جاتی ہے وہ سب عورتیں، مدد کی جاتی ہیں وہ سب عورتیں۔ ینصرو یہ بھی فعل ہے کیونکہ اس میں زمانہ حال موجود ہے، اسی لیے یہ فعل ہے ینصرنا، ینصرنا۔ اکتبو میں لکھتا ہوں، اس میں بھی زمانہ حال ہے، اکتبو میں لکھتا ہوں، تو یہ بھی فعل ہے۔ ذہبا وہ گیا، یہ فعل ماضی ہے، یہ بھی فعل ہے۔ جاء وہ آیا، یہ بھی فعل ہے۔ فی، اب کوئی کہتا رہے میں تو اس کا کوئی بھی معنی سمجھ نہیں آتا، لہٰذا یہ حرف ہے کیونکہ حرف بغیر کسی دوسرے کلمے کے اپنے معنی پر دلالت نہیں کرتا جب تک کہ کوئی کلمہ اس کے ساتھ نہ مل جائے، لہٰذا یہ حرف ہے۔ المدینۃ، اس مدینہ شریف، اب اس سے ایک معنی سمجھ میں آتا ہے، اسی لیے یہ اسم ہے۔ فعل کام، اس سے بھی ایک معنی سمجھ میں آتا ہے، فعل یعنی کام، لہٰذا یہ اسم ہے۔ درجہ ذیل اسماء میں سے مصدر، مشتق اور جامد جدا جدا کرو۔ یہ الفاظ دیے ہوئے ہیں، یہاں ہمیں مصدر، مشتق اور جامد کو جدا جدا کرنا ہے۔ بیتن، بیتن، اب بیتن سے نہ تو کوئی الفاظ نیا بنتا ہے اور نہ ہی بیتن کسی سے بنا ہے، لہٰذا یہ ہوا جامد، کیونکہ اس سے نہ تو بیت کسی الفاظ سے بنا ہے اور نہ اس سے کوئی الفاظ بنتا ہے، لہٰذا یہ ہوا جامد۔ بابن، دروازہ، یہ بھی جامد ہے۔ مفتوحن، کھلا ہوا، مفتوحن کھلا ہوا، اب یہ مشتق ہے کیونکہ یہ دوسرے الفاظ سے بنا ہے، کیونکہ یہ مصدر سے بنا ہے۔ مفتوحن یہ مشتق ہے کیونکہ یہ مصدر سے بنا ہے۔ فہمن، سمجھنا، فہمن سمجھنا، اب اس سے الفاظ بنتے ہیں لہٰذا یہ مصدر ہے۔ فہمن سمجھنا یہ مصدر ہے کیونکہ اس سے الفاظ کو، کلمات کو بنایا جاتا ہے۔ فہمن، یفہمو، اس طریقے سے الفاظ کو بنایا جاتا ہے، لہٰذا یہ مصدر ہے۔ حسن، خوبصورت، حسن خوبصورت، یہ بھی مصدر ہے۔ افضل، یہ مشتق ہے، زیادہ فضیلت والا، کیونکہ یہ مصدر سے بنایا گیا ہے۔ افضل زیادہ فضیلت والا، یہ مصدر سے بنایا گیا ہے۔ ناصر، مدد کرنے والا، یہ بھی نصر سے بنا ہے، لہٰذا یہ بھی مشتق ہے۔ کریم، بزرگ، یہ بھی مشتق ہے، یہ بھی مصدر سے بنایا گیا ہے۔ شربن، پینا، شربن پینا، یہ مصدر ہے کیونکہ اس کے اردو ترجمے میں نہ آیا ہے، پینا، شربن، تو یہ مصدر ہے۔ جری، جری یعنی دوڑنا، جری دوڑنا، یہ بھی مصدر ہے۔ اس کی پہچان کرنے کے لیے ہم اس کا اردو ترجمہ دیکھ سکتے ہیں، دوڑنا، آخر میں جس بھی الفاظ کے آخر میں نہ آئے گا وہ مصدر ہے، دوڑنا، جری، دوڑنا۔ ذاہبن، جانے والا، ذاہبن جانے والا، یہ مشتق ہے کیونکہ یہ ذہبہ سے بنایا گیا ہے اور ذہبہ مصدر سے بنایا گیا ہے۔ ذاہبن یہ مشتق ہے، جانے والا، ذاہبن جانے والا۔ سمعن، سننا، سمعن سننا، یہ مصدر ہے اور مکتوبن یہ مشتق ہے، خط، مکتوبن یہ مشتق ہے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔